ECP کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جس قسم کے ہوش اڑا دینے والے حقائق شامل ہیں، ان حقائق نے جو عمران خان کے چہرے پر جو ایک بچا کھچا شاید نقاب تھا وہ بھی کھینچ دیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات، تبدیلی کے چہرے سے بچا کھچا نقاب بھی اتر گیا، قوم بھی چکرا کر رہ گئی، جواب دینے کی بجائے برانڈ عمران اجاگر کیا گیا، نالائکی، جھوٹ، لوٹ مار، سازش اور معاشی تباہی آپ کا برانڈ ہے، 7 سال کے تاخیری حربے ناکام ہو گئے، اب فرار کا موقع نہیں ملے گا۔ مریم نواز کی گرج برس، PTI نے 18 میں سے صرف 4 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے، جو بھی ہوا پارٹی چیئرمین کے کہنے پر ہوا، لیگی رہنما کی پریس کانفرنس، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ میاں صاحب واپس آئیں گے، وہ کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا، یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی۔ نواز شریف صاحب لنڈن اس لیے گئے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں یہاں سے نہیں گئے۔ ایاز صادق صاحب نے کیا بات کی ہے اور کس کی طرف ان کا اشارہ تھا میں نہیں جانتی، جب تک میں ان سے نہ پوچھ لوں۔ نون لیگ کو ڈیل کی ضرورت نہیں، صرف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ ایاز صادق کا اشارہ کس طرف تھا علم نہیں، پارٹی قیادت جب مناسب سمجھے گی نواز شریف واپس لوٹ آئیں گے، مریم نواز کا صحافی کو جواب۔ پاکستان کے عوام اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں، ہم صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہیں، پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک 27 فیبروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں، ہر حالت میں پہنچیں گے۔ 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد مارچ کا اعلان، پیپلز پارٹی نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا، تحریک انصاف نے 7 سال تک فوراً فنڈنگ کا معاملہ چھپایا، الیکشن کمیشن مزید تحقیقات کرے، شواہد کی بنیاد پر جعلی حکومت کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں پریس کانفرنس، منی بجٹ عوام دشمن قرار، بل پر ووٹنگ کے روز پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کا پلان۔ کرپشن زدہ پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں، حکومت 5 سال پورے کرے گی، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، عسکری قیادت سے مثالی تعلقات ہیں، آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق کبھی نہیں سوچا، ٹھوس ثبوت موجود، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کو بہت نقصان پہنچا، اگلے 3 ماہ میں مہنگائی پر قابو پانا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو۔ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ کھلا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سرخرو ہوئی پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ذرا گن کھل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو فنڈنگ کرتے رہے، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، وہ فنڈنگ کر کیا رہے تھے۔ بچے ہیں، وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے۔ عمر میں بچے نہیں ہیں ویسے، لیکن بہرحال عقل میں بھی بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرح کسی نے بھی پارٹی فنڈنگ کا حساب نہیں دیا، اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رپورٹ سامنے آنے کا انتظار ہے۔ فواد چودھری کا رد عمل، بلاول اور مریم نواز کے مطالبات بچگانہ قرار، پارٹیوں کے نام بدلنے کا بھی مشورہ۔ تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں سرخرو، رپورٹ انگلش میں ہے، پڑھنے پر ہی ان کو حقائق کا پتہ چلے گا۔ ڈیل کی افواہوں کی تردید کے بعد مریم نواز کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو گیا، پوری قوم نے ان کی پریس کانفرنس حیرانگی سے دیکھی، شہزاد اکبر کا رد عمل۔ یہ ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہے، یہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے گروی رکھ رہا ہے۔ عمران نیازی جس نے ایمانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا، جب فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہایت بھیانک پاکستان دشمن
लॉबी से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया है। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से इमरान न्याजी की ईमानदारी का मेकअप उतर गया। तब्दीली सरकार मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुकी। वक्त आ गया कौम फ्रॉड करने वालों का एहतसाब करे, एहसन इकबाल की ललकार। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा। पीटीआई ने फंड्स कम दिखाए, दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाए गए। इस हेराफेरी की तह तक पहुंचना अशद जरूरी है। तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे, हमजा शहबाज का दावा। मैं तो ये पहले दिन से कहता आ रहा था कि इस कमेटी के हाथ पांव बंधे हुए क्यों हैं। ये 3 साल 9 महीने इनको क्यों लगे, 1 महीने का मैंडेट था। ये जितने बैनुल अक़वामी अकाउंट्स हैं ये आज तक क्यों छुपाए हुए हैं। ये तो जो स्टेट बैंक के जरिए निकले ना, ये भी तो ये लोग नहीं देते थे। दुबई के एक क्रिकेट क्लब से तहरीक इंसाफ को $2.1 बिलियन की फंडिंग हुई। सवाल ये है कि क्रिकेट क्लब ने सियासी जमात को इतना फंड क्यों दिया। स्क्रूटनी कमेटी के हाथ पांव बंधे थे। इख्तियारात के बावजूद कार्रवाई में 3 साल क्यों लगे, अकबर एस बाबर का सवाल। इन कैमरा कार्रवाई। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश न हुए। जावेद इकबाल पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी में पेश नहीं होंगे। वजीर आजम ने चेयरमैन की जगह डीजी नैब की ब्रीफिंग की मंजूरी दी। नैब हुकाम का सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत। चेयरमैन साहब पता नहीं शाये क्यों हैं, पीछे आए थे और बड़ा अच्छा हुआ। और अब हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि आप मेहरबानी करें प्रेजेंटेशन हमें आके दें। मैं तो समझता हूँ उनको आना चाहिए था, इसीलिए ये पोस्टपोन की है मीटिंग और उनको लेटर लिख रहे हैं। उनको आना चाहिए और उनको आना चाहिए था। चेयरमैन नैब की अदम पेशी, पीएसी का इजलास मौखर। कवायद वज़ीर आज़म को चेयरमैन की जगह डीजी की नुमाइंदगी का इख्तियार देते हैं तो तस्लीम करेंगे। राना तनवीर की गुफ्तगू। तमाम अरकान का इजलास ओपन रखने का मुतालबा। ब्रीफिंग सबके सामने होनी चाहिए, शहरी रहमान का मौक़िफ़। डीजी ISPR के बयान की जो है वो तईद भी करता हूँ और उसके ऊपर यकीन भी करता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ना डील करने के, ना डील से मतलब गुफ्तगू करने के और ना ही इस किस्म की किसी मूव का हिस्सा बनने को तैयार है। डीजी ISPR के बयान की तायीद। किसी इदारे या एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील की गुफ्तगू में शामिल नहीं। नवाज शरीफ किसी डील का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुक्मरानों की करप्शन पूरी दुनिया पर आया हो चुकी। राना सनाउल्लाह की तनकीद। इमरान खान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात के रवां साल वस्त में इनेकाद पर तबादला ख्याल। सयाहती मंसूबों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की भी मीटिंग। सूबे की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत। ऑपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है, ना ही हौसला। मुल्क में इंतशार की सियासत नहीं चलेगी। अब यहाँ सिर्फ खिदमत को पजीराई मिलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। पंजाब काबीना में तौसी। हामिद यार हराज कल सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। वजारत खुराक का कलमदान मिलने का इम्कान। OIC वज़राए खारिजा का खुसूसी इजलास। अफगान अवाम के लिए उम्मीद की किरण। दुनिया अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर का तकरीब से खिताब। तुर्की के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस के जेर सदारत इजलास। मामला पार्लिमानी कमेटी को इरसाल।
بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں چلا رہی، وہ سندھ کو اپنی ریاست بنا رہی ہے، اپنی ریاست. کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. زرداری صاحب کو سندھ اور خاص طور پر شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت زرداری صاحب کی مرہون منت ہے. جب آپ اس وفاقی حکومت کے رومانس سے باہر آئیں گے اور آپ کو ملک ٹھیک کرنے کا خیال آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بہت دیر ہو چکی ہو. سندھ کے حالات قابو سے باہر، دھیان نہ دیا تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے. زرداری صاحب صوبے میں کیا کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. سندھ کے شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے. آج پی ٹی آئی حکومت زرداری کی مرہون منت ہے. مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج. جماعت اسلامی کا کراچی میں 7ویں روز بھی دھرنا. متنازع قانون واپس لینے کا مطالبہ. کھربوں روپے کا بجٹ کرپشن کی نظر. پی پی سرکار بلدیاتی حکومت کو اختیار نہیں دینا چاہتی. حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. صدر مملکت بھی کورونا کا شکار. ٹیسٹ مثبت آ گیا. 4-5 ڈوز سے گلا خراب تھا. عارف الوی کا ٹویٹ. عوام سے مکمل احتیاط اور ایس او پیز پر عمل کی اپیل. کورونا کی 5ویں لہر کا زور. کراچی میں مریض اچانک بڑھ گئے. مثبت کیسز کی شرح 9.23% تک پہنچ گئی. شہر قائد میں 200 افراد کی اومیکرون سے متاثر ہونے کی بھی تصدیق. کورونا کی نئی قسم کا پھیلاؤ تیز. پنجاب میں 43 نئے کیس سامنے آ گئے. اسلام آباد میں 36 نئے مریض. خیبر پختونخوا میں بھی مزید 6 افراد متاثر. حکام کا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن پر زور. شہر قائد میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام. کراچی میں اسنیپ چیکنگ کے دوران 3 دہشت گرد گرفتار. دستی بم، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد. پولیس کے مطابق لیاری گینگ وار کے ملزم اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. کراچی میں کہیں بوندا باندی کہیں بارش. ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، محمود آباد میں بادل برس پڑے. لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے. وقفے وقفے سے بارش. سردی کی شدت میں اضافہ. بلوچستان میں بارشوں سے تباہی. چرپستی میں ایمرجنسی نافذ. گوادر آفت زدہ قرار. سبی، مستونگ، کلات، خزدار، لسپیلا، نصیر آباد کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. بیشتر علاقوں میں آج بھی موسلادھار بارشیں متوقع. قازقستان میں کابینہ تحلیل ہونے کے بعد سیاسی انتشار. مظاہرین اور فورسز کی جھڑپیں. 12 اہلکار مارے گئے، سینکڑوں زخمی. بابر اعظم ون ڈے اور حسن علی ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر قرار. T20 کیٹیگری میں محمد رضوان سال کے بہترین کھلاڑی. شاہین شاہ آفریدی 2021 میں متاثر کن کارکردگی کا ایوارڈ لے اڑے. ندا ڈار ویمن کرکٹر آف دی ایئر قرار. PCB نے اعلان کر دیا. پاکستان سپر لیگ 7 کے لوگوں کی رونمائی. ایونٹ کے لیے کورونا SOPs تیار. کھلاڑیوں کو بوسٹر ڈوز لگوانے کا فیصلہ. 20 رکنی اسکواڈ میں سے 8 کووڈ ٹیسٹ مثبت آنے پر بھی میچ ہو سکے گا. بایو سیکیور ببل میں 25 سے 30 اضافی پلیئر رکھنے کی تجویز. اور 25 سال پرانے کیس کی تحقیقات. فورینسک ایکسپرٹ نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں بے بس. ہارر فلم آرکائیو 81 کا ٹریلر ریلیز.